آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اس گروپ پر بھیجا جاتا ہے۔ اس ہفتے میں جو درود پاک پڑھے گئے ہیں ان کی مجموعی تعداد 23,85,283 ہے۔ 23,85,283 مرتبہ اس ہفتے میں درود پاک پڑھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جن لوگوں نے بھی درود پاک پڑھ کر کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ چونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مقدس کی، آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ 20 اپریل یہ انگریزی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے، یعنی انگریزی اعتبار سے۔ جیسے عربی میں 12 ربیع الاول شریف، تو انگریزی تاریخ کون سی تھی؟ 20 اپریل 571۔ تو 20 اپریل چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے انگریزی اعتبار سے، تو میں نے اپیل بھی کیا تھا اور ہر سال ہمارے تمام علماء اپیل کرتے ہیں، چونکہ اس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے تو ہم اس تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں بھی وہ ماحول بنائیں اور ہمارے علماء کرام اپیل بھی کر رہے ہیں، اور اس دن کو ہم عالمی یوم درود کے طور پہ مناتے ہیں، عالمی یوم درود کے طور پہ مناتے ہیں، یعنی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں 20 اپریل کو۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے سرکار کے ولادت کی تاریخ انگریزی اعتبار سے یاد رکھیے گا، حالانکہ ہمارا سب کچھ معاملہ عربی کا ہوتا ہے، اصل ہمارا عربی ہے، مگر ایک تاریخ ہے جو منسوب ہے سرکار علیہ السلام سے، تو ہم نسبتوں والے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب سرکار کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے تو اس مناسبت سے ہمیں تحفے میں کچھ تو دینا چاہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ تو وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ درود پاک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ درود پاک ہے۔ اپنے گھروں میں بھی آپ تاکید کریں، اپنے دوستوں احباب کو بھی بتائیں کہ چونکہ 20 اپریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے انگریزی اعتبار سے، اس لیے ہم اور آپ کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ تو اسی مناسبت سے میں نے سمجھا کہ چند باتیں درود پاک کے تعلق سے ہر جمعہ ہوتی رہتی ہیں، مگر آج تفصیل تھوڑی سی عرض کی جائے آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں آپ پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، درود پاک میں کثرت سے آلریڈی پہلے ہی سے آپ پر پڑھتا ہی ہوں۔ فلم اجعل لک فی صلاتی، تو درود پاک جو میں پڑھتا ہوں تو کتنا وقت درود پاک کے لیے میں نکالوں، کتنا ٹائم میں درود پاک کے لیے نکالوں؟ یاد رکھیے گا، مجھے ٹائم بھی بتا دیجیے گا کیونکہ گھڑی ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہاں اگر کوئی ہوگا ایسا تو اشارہ کر دیجیے گا مجھے جب 1 بج جائیں گے تو۔ ٹھیک ہے، میں تو بولتا چلا جاؤں آپ سنتے چلے جائیں تو پھر پتہ چلا کہ 2 بج گئے۔ سبحان اللہ، کہ سرکار کی بات ہی ایسی ہوتی ہے نا، حضور حضور ہے، ان کی باتیں، ان کا تذکرہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وقت میں درود پاک کے لیے آپ کے لیے نکالوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال ما شئتا، تو سرکار اسلام نے فرمایا جتنا تم چاہو اتنا ٹائم مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو۔ قلت الربع، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے گھنٹے کے، پورے اوقات کے 24 گھنٹے کے جو ہیں ان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں اور 4 میں سے 1 حصہ آپ پر درود پڑھوں اور 3 حصے میں وظیفہ کر لیا کروں، کچھ اور کر لیا کروں۔ ٹھیک ہے، 1 حصے میں درود پڑھوں اور 3 حصے میں کچھ اور کر لیا کروں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما شئت، سرکار نے فرمایا جو چاہو، جو تم کو بہتر لگے، مگر آگے فرمایا، اب یہیں پہ رک جاتے تو بات الگ تھی کہ جیسا تم چاہو ویسا پڑھو، جتنا ٹائم چاہو پڑھو، مگر فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، پہلے فرمایا جتنا تم چاہو، پھر آگے ہی فرما دیا
ہاں اگر بڑھا لوگے تو اچھا ہوگا. کہا کہ کہتے رہو کہ اتنا ٹائم میں پڑھوں گا مگر اگر اس کو بڑھا لوگے تو اچھا ہوگا. پھر عرض کیا قلت النصف، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرے پاس 10 گھنٹے ہیں تو 5 گھنٹہ میں درود پڑھوں، 5 گھنٹہ کچھ وظیفہ پڑھوں، کوئی ذکر و اذکار کروں. قال ما شئت، سرکار نے فرمایا جو تم چاہو. فإن زدت فهو خير لك، مگر یہ جو آدھا آدھا کر رہے ہو نا، درود والا پلہ اور بڑھا لوگے تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اس کو بڑھا لوگے تو. قلت الثلثين، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جیسے 10 گھنٹہ ہم نے نکالا ہے تو 7.5 گھنٹہ آپ پہ درود پڑھوں، یعنی 3 حصہ درود پاک پڑھوں اور 1 حصہ ذکر و اذکار کروں. قال ما شئت، تو سرکار نے فرمایا جو تم چاہو کرو. فإن زدت فهو خير لك، مگر یہ جو 3 حصہ پڑھ رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ 3 حصہ اور بڑھا لوگے تو بہتر ہوگا. یعنی آپ سمجھیں بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے، سرکار کیا چاہتے ہیں اپنے امتیوں سے. انہوں نے کہا میں 3 حصہ درود پڑھوں، تو کہا یہ بھی ٹھیک ہے مگر اگر بڑھا لوگے تو اور بہتر ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لک صلاۃ کلھا، آقا ہر وقت آپ پہ درود پڑھوں، کوئی وظیفہ نہیں، بس صرف درود پاک درود پاک درود پاک. میرے آقا فرماتے ہیں، آپ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں قال اذا یکفی ہمک یکفر لک ذنبک، فرمایا اگر ہر وقت تم درود پڑھنے لگ گئے، ہر لمحہ درود پڑھنے لگ گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر تیری ہر مشکل حل فرما دے گا اور تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص ہر وقت درود پاک پڑھنے لگ جائے، میرے آقا نے صحابی کو سمجھایا کہ اللہ ہر مشکل حل فرما دے گا اور تیرے تمام گناہ معاف فرما دے گا، تمام گناہ معاف فرما دے گا. اس پر 2-4 احادیث میں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوٹ کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اس پر پہلے ایک روایت آپ کو سناؤں. درود پاک کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالی یا موسیٰ اتريد ان اكون اقرب اليك من كلامك الى لسانك ومن وساوس قلبك الى قلبك ومن روحك الى بدنك ومن نور بصرك الى عينك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کلام سے بھی زیادہ تیری زبان کی طرف، ہم کلام کہاں سے کرتے ہیں؟ زبان سے. تو جو گفتگو کرتے ہیں، جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ ہماری زبان سے لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی ہے؟ کہ الگ ہے، بات الگ ہے، زبان الگ ہے. جس کے پاس زبان نہیں وہ بات کر سکتا ہے، جس کی زبان کٹ گئی وہ کلام کر سکتا ہے. تو کلام بغیر زبان کے نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تیرے کلام سے بھی زیادہ تیری زبان کی طرف، تیرے دل کے خیال سے بھی زیادہ تیرے دل کی طرف، تیری روح سے بھی زیادہ تیرے بدن کی طرف، اور تیری بینائی سے بھی زیادہ تیری آنکھوں کے قریب ہو جاؤں؟ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کی آنکھ میں بینائی کہاں ہے تو آنکھ جو آپ بتاؤ گے کہو گے اس کے اندر پیوست ہے. بھئی بینائی کو آنکھ سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ آنکھ کے ذرے ذرے میں بینائی ہے. روح کہاں ہے بدن میں؟ گردن کاٹ دیے تب بھی مر گیا بندہ، یوں پھاڑ دیے تب بھی مر گیا بندہ، یوں کاٹ ڈالے تب بھی مر گیا بندہ. تو روح ایک ایک بدن کے حصے میں اور اعضاء میں سرایت کیے ہوئے، ایسے ہی بینائی آنکھ سے الگ نہیں ہے. اب اس سے زیادہ قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو بینائی ہے یہ آنکھ میں ہے. اب بینائی اور آنکھ دونوں اتنا ملے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ جب ہم کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، میں نے کہا اللہ میری زبان سے نکلا، اب یہ لفظ اللہ اور میری زبان کتنا پیوست ہے، کتنا قریب ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر سناتا ہوں، تیرے کلام سے بھی زیادہ تیری زبان کی طرف، تیری جو بات ہے جو زبان کے اتنا قریب ہے اس سے زیادہ قریب تیرے ہو جاؤں میں. تیرے دل میں خیال کہاں آتا ہے؟ دل میں. خیال دل میں آتا ہے. اللہ نے فرمایا تیرے خیال سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تیری بینائی سے بھی زیادہ تیرے آنکھوں کے قریب ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال نعم یا رب، ہاں ہاں مولا بالکل تو میرے قریب ہو جا، تو ہمارا رب ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ قریب ہو جائے، اللہ قریب ہو جائے.
ہم لوگ قرب پانے کے لیے ترس رہے ہیں، روتے ہیں. دیکھیں ہزاروں لوگ ہم لوگ حلقے ذکر میں آتے ہیں یا جمعہ میں آتے ہیں، روتے ہیں کہ مولا تو تیرا قرب مل جائے. حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے کیا اللہ تیرا قرب مل جائے. موسیٰ علیہ السلام روتے تھے اللہ تیرا قرب مل جائے. ہر نبی اسی لیے روتا تھا کہ اللہ کا قرب مل جائے. ہر ولی اسی لیے روتا ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے. اب قرب ملتا کیسے؟ اللہ نے خود راز کھولے ہیں. اللہ نے راز کھولے. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال نعم یا رب، ہاں اے میرے رب. قال فاکثر الصلاۃ علی محمد، قربان جائیں. پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میری قربت حاصل ہو جائے تو ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ میرے محمد پہ درود پڑھا کرو، میرے محبوب پہ درود بھیجا کرو، میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری قربت چاہنی ہے اور اتنا قریب میں تمہیں ہو جاؤں تمہارے، تو راستہ یہ ہے کہ میرے حبیب پر درود پڑھا کرو، میرے محبوب پر درود پڑھا کرو. پھر ایک دو روایت اور اس پر عرض کر دوں میں کہ درود پاک ایک ایسی برکت ہے کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، میں حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. درود پاک کون سا خزانہ ہے، کون سا خزانہ ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما من عبد صلی علیہ صلاۃ الا عرض بها ملک حتی یجیء بها وجاء الرحمن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ منتخب کیے ہوئے ہے. ایک تو یہ ہے جو صبح آتے ہیں شام میں جاتے ہیں وہ الگ ہیں، اور ایک وہ فرشتہ ہے جو سرکار کے قبر شریف پہ درود پاک سنتا ہے وہ الگ ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف درود لینے آتے ہیں زمین پہ، صرف درود لینے آتے ہیں، اور مہاڑا سے بہت لے کے جاتے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ جو ماحول ہے، تو وہ صرف درود پاک لینے آتے ہیں. اب وہ فرشتہ درود پاک لے کے جاتا ہے، پڑھ لیا آپ نے، وہ لے کے گیا. اب آج کا فرشتہ گیا درود پاک لے کر کے، اب وہ حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، وہ فلاں بندے نے تیرے حبیب پہ درود پڑھا ہے، یہ کرم کہیں اور نہیں ملے گا، یہ درود پاک میں ملے گا. فلاں بندے نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے تو یہ درود لے کے آیا ہوں. مولا میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قربان جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہیں ٹھہرے رہو، درود پاک لے کے ٹھہرے رہو، رکے رہو. کل والا فرشتہ گیا، ابھی میں نے ایک مرتبہ پڑھا تو ایک فرشتہ گیا، دو مرتبہ پڑھا دوسرا فرشتہ گیا، تین مرتبہ پڑھا تو تین فرشتہ گئے. جس نے 1000 مرتبہ ایک دن میں پڑھ دیا 1000 فرشتے گئے، اور جو روز 100 مرتبہ پڑھنے لگ گیا تو روز 100 فرشتے. اب ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جو آئے ایک مرتبہ لے کے گئے وہیں رک گئے. عرض کرتے ہیں مولا کیا کریں ہم؟ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، یہیں رکے رہو. نیا فرشتہ آ رہا ہے پھر لے کے جا رہا ہے، پھر نیا آ رہا ہے پھر لے کے جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب سے آپ درود پڑھ رہے ہو کتنے لاکھ فرشتے ہو گئے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں. جب سے آپ لوگ درود پاک پڑھنے لگے کتنے لاکھ. اور یہ حدیث سنا رہا ہوں، سرکار کی بشارت. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے لے کے یہیں ٹھہرے رہو. سارے فرشتے رک جائیں گے. کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہیں. کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہیں. اور پھر جب ہمارا انتقال ہوگا، سبحان اللہ، یہ اولاد نہیں آتی ہے آج، بھائی نہیں آتا ہے، 40واں کے بعد سب بھول جاتے ہیں، مگر قربان جائیں درود پاک اگر پڑھ رہے ہیں آپ. تو جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سارے فرشتوں کو جو وہاں جمع ہے درود پاک لے کر کے آپ کا، سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے مومن کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. اس بندے مومن کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور صبح قیامت تک اس کے لیے مجھ سے دعائے مغفرت کرتے رہو تاکہ اس اپنے بندے کی میں مغفرت فرما دوں. یہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے اعجاز ہے کہ وہ سارے فرشتے آپ کے قبر پہ آئیں گے. آپ کے قبر پہ آئیں گے. آپ اپنی بیوی کو درود پاک کے لیے تاکید کریں، آپ اپنی بیٹی کو درود پاک کے لیے تاکید کریں، آپ اپنی اولادوں کو درود پاک کے لیے تاکید کریں. آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ رہا ہے، مگر جس دن آنکھیں بند ہوں گی اور ناک میں کاپوس ڈالا جائے گا اور پھر کفن پہنایا جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے درود پاک جو پڑھا تھا وہ کتنی عظیم نعمت تھی. حضرت
شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کا ایک شخص، اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو میں خواب میں دیکھا میں نے، اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا بیان کیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، میں گنہگار تھا مگر اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یاد رکھیے گا، جب میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ قصہ سناتے ہیں، اس طرح کے واقعات جب بیان کیے جائیں تو کم ذہن لوگ، کم علم لوگ، کج فہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی باتیں ہیں، خواب سنائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیے گا کاش وہ صحائح ستہ پڑھے ہوتے۔ حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں خواب کا بیان نہ ہو۔ مطلقاً خواب کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب ہمارا نوجوان ہے، وہ کسی اسکالر کو سن لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو کس سے کہانی کی باتیں ہیں۔ بھائی قرآن مقدس میں سورہ یوسف پڑھیں آپ، اللہ نے خواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مصر کے لوگوں نے جب خواب دیکھا تھا وہ بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی جو آئی ہے شروع میں وہ خواب کے ذریعے آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کتب حدیث پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، کل کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لینا، نہ ملے تو آپ میرے پاس آ جانا، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بلا ناغہ فجر کے بعد، فرض نماز کے بعد فرماتے تھے صحابہ کرام سے کون ہے جس نے خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں بلا ناغہ۔ اور آپ کہتے ہیں یہ خواب کی باتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواب دیکھا تو پوچھا کہ تم جنت میں ٹہل لو، وجہ کیا بنی؟ تو اس گنہگار نے بیان کیا کہ حضور والا میں قبر میں گیا اور جب منکر نکیر آئے اور سوال کیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، جواب بن نہیں پا رہا تھا، میں بہت حیران تھا۔ اور ہم لوگ یہ سب سنتے ہیں نا، تو یہ سنتے ہیں کہ ایک قول ہے، امام صاحب بیان کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی میرے، آپ کو قبر میں جانا ہے، آپ کو قبر میں جواب دینا ہے، آپ کو کفن پہنایا جائے گا۔ اب اگر یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ تیاری پہلے کر لو تو قبر میں کام آ جائے گا، جانا تو سب کو ہے۔ تو اس نے کہا حضور والا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا، اتنے میں نے قبر میں دیکھا کہ ایک نورانی شکل والا آیا ہے، ایک خوبصورت چہرے والا آیا ہے، اور آ کر کے اس نے مجھے جواب بتانا شروع کر دیا اور کہا میں موجود ہوں تمہارے بغل میں، تم یہ جواب دو، یہ جواب دو، یہ جواب دو۔ میں نے حضور والا جواب دے دیا تو کہتا ہے حضور والا پھر میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے پریشانی میں ایک حسین چہرے والا قبر میں جبکہ کوئی نہیں آ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ جب جواب دے دیا اور حکم ہوا یہ جنتی ہے تو میں نے اس سے پوچھا اے حسین چہرے والے تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا بیان دیا؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو میرے حبیب پر تو درود پڑھا کرتا تھا، اللہ نے اس درود کو مجھے ایک شکل عطا فرما دی ہے، میں درود ہوں اور ایک اللہ تعالیٰ نے شکل عطا فرما دی ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پوری زندگی یہ درود پڑھتا رہا، میرے حبیب پر، میرے محبوب پر درود پڑھتا رہا۔ آج قبر میں اکیلا پڑ گیا، اے درود قبر میں تو داخل ہو جا، قبر میں جا اور انسانی صورت میں جا اور دیکھ وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو اس کی طرف سے جواب سکھا دے، اس کو جواب بتا دے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو بتاتا ہے تو حضور والا وہ میں جو درود پاک پڑھا کرتا تھا نا وہ نورانی شکل میں بن کے آیا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا قربان جائیں درود پاک ہے کہ کہتے ہیں وہ نورانی شکل والے درود نے مجھ سے کہا کہ اے شخص اب پریشان نہ ہو، وحشت زدہ نہ ہو، اب قبر میں تیرے ساتھ میں قیامت تک یہیں موجود رہوں گا، قبر میں موجود رہوں گا۔ اور سن، صرف قبر میں نہیں آیا ہوں میں، جب تیرا حساب میزان پہ لیا جائے گا اس وقت میں موجود رہوں گا، جب تو حوض کوثر پہ آئے گا تب میں وہاں موجود رہوں گا، اور جب پل صراط پہ لوگ گر رہے ہوں گے اس وقت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں تجھے لے جاؤں گا۔ یہ ہے درود پاک، یہ ہے درود پاک۔ تو درود پاک جتنی کثرت سے ہو سکے کثرت کے ساتھ
پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنیں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو کثرت گناہ کی بنیاد پہ اس کو ایک جگہ پھینک دیا گیا، فَأَوْحَى اللَّهُ لِنَبِيِّهِ موسیٰ۔ میں عربی عبارت بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اپنے نبی کی طرف وحی فرمایا ان غسلہ وصلی علیہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، دیکھو وہ ادھر پڑا ہوا اس کی لاش پڑی ہے، قربان جائے اگر نبی غسل دے اور حکم اللہ تعالیٰ دے کہ فلاں کو، نبی کو، رسول کو، کہ جاؤ اس گنہگار کو غسل تم دو اپنے ہاتھوں سے، وصلی علیہ، اور اس پر نماز جنازہ پڑھو، فَإِن قَدْ غَفَرْتُ لَهُ۔ اچھا کیوں غسل دو، کیوں جنازہ پڑھو؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کو، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ میں نے اسے معاف فرما دیا ہے، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی بما ذالک، مولا میں اس کو جانتا ہوں، وہ اتنا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پہ لوگوں نے جنازہ ہی نہیں پڑھا، پھینک دیا ہے اسے۔ جب کبھی گناہ بڑھ جائیں آپ کے، اور ہم سب گنہگار ہیں، تو ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے آنکھیں بند کیا کرو اور گنبد خضرا کی طرف توجہ کیا کرو، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کرو کہ آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالنا۔ کبھی عرض کیا کریں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کبھی کہا کریں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، رویا کریں حضور کی یادوں میں، ان کی محبتوں میں، حضور ہیں۔ تو عرض کیا مولا وہ تو بڑا پاپی گنہگار تھا، تو تو نے کس وجہ سے اسے معاف فرما دیا اور بخش دیا؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قال انہو فتحت التوراة یوما فوجد فیہا اسم محمد، سبحان اللہ، فصلی علیہ قد فغفرت لہ ذالک۔ اللہ نے فرمایا بخشا اس لیے ہوں میں اسے کہ ایک دن اس نے تورات کھولا، تورات شریف اس نے کھولا، گنہگار تھا مگر ایک دن اس نے تورات کھولا، اور جب تورات کھولا تو اس میں میرے محبوب کا نام دیکھا، فوجد فیہا اسم محمد، اس میں میرے حبیب کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو جیسے اس نے نام دیکھا میرے حبیب پہ درود پڑھ دیا، میرے محبوب پہ درود پڑھ دیا۔ تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے بڑے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں میرے محمد کی تعظیم کتنی کرتا ہے، میرے حبیب کے نام کی تعظیم کتنی کرتا ہے۔ اس نے جو محبت سے ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھا تھا، اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں نے اسے بخش دیا، اور غسل تم دو گے، جنازہ تم پڑھاؤ گے، صرف اس بات پر کہ اس نے ایک مرتبہ درود پڑھا تھا محبت سے۔ اگر ہم لوگ روز درود پڑھیں، ہر لمحہ درود پڑھیں، ہر وقت درود پڑھیں، تو ہماری زندگی کیسی ہوگی آپ خود اپنی زندگی میں وہ محسوس کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا اور نفسی کا عالم ہوگا، ایسے موقع پر ایک شخص کو کثرت گناہ کی بنیاد پہ جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ آپ بالکل پوری توجہ رکھیے، مگر گھڑی پہ بھی رکھیے گا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ٹائم، کیونکہ میں ٹائم کا پابند ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کو کام پہ بھی جانا رہتا ہے اور بھی آپ کے کام رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، یہ مسئلہ سن لیں، بہت مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اتنی لمبی جو ہے وہ 1:30 بجے کی جماعت اور 2 بجے ہوتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک یعنی قرأت کو لمبی کروں نماز میں، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میں لمبی قرأت کروں، نماز طول دے دوں، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیچھے کھڑے ہوئے بوڑھوں کا اور بچوں کا خیال آتا ہے۔ تو جو نبی نماز کے اندر بوڑھوں کا اور بچوں کا خیال رکھے، ہم لوگوں کو تقریروں میں رکھنا چاہیے، ممبروں پہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو لے جا رہے ہوں گے 1 بجے کا، تو اشارہ کیجیے گا 1 منٹ، تو
لے جا رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور اس کو کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں آپ کی امت کا ایک فرد، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی ارب لوگ محشر میں جمع ہوں گے، یعنی ہر اول و آخر سب جمع ہوں گے۔ ایسے موقع پہ ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، 1,00,000 کا مجمع ہو، کون کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار اور کروڑ لوگ اس دن ہوں گے محشر میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور صفیں پھاڑتے ہوئے، وہ تو خوش نصیب ہوں گے جن کے درمیان سے حضور گزر جائیں گے جا رہے ہیں اس کو پکڑنے نا، تو گزریں گے لوگوں کے بیچ ہی۔ تمہیں وہ شعر کبھی جو پڑھتے ہیں نا بچے، وہ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، زلف لہرا کے۔ حدیث پاک میں ہے صحابہ کرام کے گھروں میں جب خوشبو آتی تھی نا تو صحابہ فرماتے تھے کہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ سرکار کنگھی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، زلف کھول کے کنگھی فرما رہے ہیں۔ وہ کنگھی بھی کتنی خوش نصیب رہی ہوگی جو سرکار کے زلفوں میں آئی ہوگی، زلفوں میں آئی ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں خوشبو ایسی رہتی تھی، راستے بتاتے تھے حضور ادھر سے گزرے ہیں، آقا ادھر سے گزرے ہیں۔ تو میں نے وہ جملہ کہا نا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، یہ ندا ہوگی نا، آواز آئے گی محشر میں، خبردار میرا محبوب آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو پوری زندگی روتے روتے گزار دیے، تڑپتے تڑپتے گزار دیے، پھر ان کی تو کیفیت الگ ہوگی نا۔ پھر کہاں وہ محشر کی پریشانیاں اور کہاں دیدار محبوب، کہاں دیدار محبوب۔ تو میں نے کہا وہ خوش نصیب ہو۔ اس شعر کو تو میں یوں بھی پڑھتا ہوں، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ قیامت تو ہے ہی ہے، مگر قیامت میں ایک اور قیامت ہو جائے گی۔ محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کو میں اس طرح بھی پڑھتا ہوں کہ قیامت میں نہیں، قیامت میں تو ہو گئی، اس کو میں الگ بھی پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ جو دن ہے جمعہ کا دن، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، یعنی جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو سب مخلوق ہے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے سب کون ہے؟ جان یعنی روح، یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، جسم مخلوق ہے، چاند سورج یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ایسے ہی جب دن اللہ کی مخلوق ہے تو قیامت بھی مخلوق ہے، قیامت بھی اللہ ہی نے تو پیدا کیا، دن رات سب، چاند سورج، تو قیامت بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو ہر مخلوق جب مچلتی ہے تو قیامت نہیں مچلے گی، جب وہ بھی مخلوق ہے تو قیامت کا اپنا حال یہ ہوگا کہ زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، قیامت پر بھی ایک اور قیامت ہوگی، قیامت میں نہیں، قیامت پر بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ محبوب آ گئے، محبوب آ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار جائیں گے، سرکار جائیں گے تو اس کو لیں گے، لائیں گے میزان پہ، وزن کرائیں گے، سرکار چٹھی نکالیں گے، ڈالیں گے۔ اب نیکیاں بڑھ گئیں، نیکیاں بہت زیادہ ہو گئیں، پہلے گناہ تھے جہنم کی طرف، اب نیکیاں بڑھ گئیں۔ وہ پہچانے گا نہیں یہ کون ہے، پہچانے گا نہیں ابھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس نے جہنم سے نکال کے جنت کا راستہ دکھا دیا تو یہ کہے گا اے حسین چہرے والے آپ کون ہیں، کون ہیں؟ تو میرے سرکار مسکرائیں گے میں وہی ہوں جن کا کلمہ تو پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ، میں تیرا محبوب ہوں، تیرا نبی ہوں جن کا کلمہ پڑھتا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے اس میں کیا ڈالا کہ نیکیاں بڑھ گئیں؟ تو میرے سرکار مسکرا کے فرمائیں گے وہ جو چٹھی تھی نا، وہ ایک مرتبہ تو نے زندگی میں مجھ پر درود پڑھا تھا، پوری لائف میں ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود پڑھا تھا، میں نے اس کو لکھ کے رکھ لیا تھا، آج وہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے، وہ چٹھی ڈالی ہے، نیکیاں پڑھ گئی ہیں۔ تو جو ایک مرتبہ پڑھے حضور کے ہاں لکھا جاتا ہے، آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو 20 اپریل آنے والا ہے، سرکار کے ولادت کی تاریخ ہے 20 اپریل، آپ کثرت کے ساتھ اپنے گھروں میں ایک ماحول بنائیں، پوری فیملی بیٹھ کر کے 20 اپریل تک درود پڑھے، کھانے کے ٹائم یا کھانے کے بعد ایک وقت بنائیں، پوری فیملی مل کر کے درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔